یہ قصہ بغداد کے ایک چوراہے سے شروع ہوتا ہے جہاں دن بھر دہاڑی دار مزدور جمع ہوتے تھے۔ یہ مزدور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی مالک کے انتظار میں رہتے تھے۔ انہی مزدوروں کی بھیڑ میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے مختلف نظر آتا تھا۔ اس کا لباس عام سا تھا مگر چہرے پر سکون اور آنکھوں میں یقین کی روشنی جھلکتی تھی۔ جب کوئی مالک مزدور تلاش کرنے چوراہے پر آتا تو باقی مزدور زور زور سے آوازیں لگا کر اپنی طرف متوجہ کرتے، مگر یہ نوجوان چپ چاپ ایک طرف بیٹھا رہتا۔ اس کا یقین تھا کہ جس کے نصیب میں اس کا رزق ہے وہ خود اس کے پاس آئے گا۔ ایک روز بغداد کا ایک مالدار شخص ہاشم کام کے لیے چوراہے پر پہنچا۔ سب مزدور آوازیں لگانے لگے مگر نوجوان خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ہاشم اس نوجوان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان نے سکون سے جواب دیا، ضرور، مگر میری مزدوری 50 درہم ہوگی۔ یہ سن کر ہاشم حیران رہ گیا اور بولا، باقی مزدور تو صرف 5 درہم لیتے ہیں، تم ایسا کیا کام کرتے ہو جو تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ کو یہ زیادہ لگتے ہیں تو کسی اور مزدور کو لے جائیں۔ ہاشم کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ اس نے پوچھا، تمہاری مزدوری تو مان لی مگر تمہاری کوئی شرط بھی ہے؟ نوجوان نے کہا، میری 3 شرطیں ہیں۔ 1، میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ 2، اذان کے وقت سے نماز تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا۔ 3، اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو یہ میری مرضی ہوگی کہ جواب دوں یا نہ دوں۔ ہاشم نے انوکھے مزدور کی شرائط مان لیں اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ دیانتداری اور عبادت کا شوق۔ نوجوان نے کام شروع کیا تو ہاشم حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور دن بھر میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں مکمل کر دیا۔ جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی نوجوان نے اوزار رکھ دیے اور کہا، اب میں آپ کا مزدور نہیں ہوں، میرا مالک مجھے بلا رہا ہے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں جگ گیا۔ دوپہر کے وقت ہاشم نے پوچھا، کیا تمہیں کھانا لا دوں؟ نوجوان نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ ہاشم حیران رہ گیا کہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا اور یہ مزدور نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ کئی مہینے چلتا رہا۔ ہاشم نے نوٹ کیا کہ نوجوان صرف پیر اور ہفتے کو چوراہے پر آتا ہے، باقی دن وہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز ہاشم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیمار تھا اور اسے ہر ہفتے کوئی نیلے رومال والا شخص دوا دے کر جاتا تھا۔ ہاشم نے کئی بار نیلے رومال والے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، مگر ہر بار وہ مسکرا کر چلا جاتا۔ ایک دن نوجوان بیمار ہوا اور ہاشم کو بلا کر کہا، اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو چارپائی پر رکھ دینا، میرے کفن دفن کا بندوبست ہو جائے گا۔ نوجوان نے ایک چھوٹی سی مٹی کی ہنڈیا اور ایک انگوٹھی ہاشم کے حوالے کی اور کہا، یہ ہنڈیا ایک درخت کے نیچے رکھ دینا، ایک بزرگ خود آ کر اسے لے جائیں گے۔ انگوٹھی خلیفہ کو پہنچا دینا۔ نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم نے اس کی وصیت کے مطابق مٹی کی ہنڈیا درخت کے نیچے رکھی۔ کچھ دیر بعد ایک سفید داڑھی والا بزرگ آیا اور ہنڈیا لے کر کھولی تو اس میں وہی نیلا رومال موجود تھا۔ یہی وہ اللہ والا نوجوان ہے جو مزدوری سے ملنے والے 50 درہم غریبوں میں بانٹ دیتا تھا اور 3 درہم سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ جب نوجوان کے انتقال کی خبر پھیلی تو پورا شہر سوگوار ہو گیا۔ بہت سے غریب خاندان بھوکے رہ گئے کیونکہ ان کا مسیحا دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ والے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی نیکیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اللؤ آمباؤ الماسین میں اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔